بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ غزہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے پیرس میں تازہ بات چیت، موساد چیف بھی فرانس پہنچ گئے۔ حماس نے نتن یاہو کا منصوبہ رد کر دیا، کہا اسرائیلی وزیر اعظم کے خیالات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے، 24 گھنٹوں میں 92 جاں بحق، خان یونس اور زیتون علاقوں میں شدید لڑائی۔ امریکہ نے حوثیوں کے اینٹی شپ کروز میزائلز تباہ کیے، یمن میں لاکھوں لوگ فلسطینیوں کی تائید میں سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل جنگ نہیں نسل کشی کر رہا ہے، برازیل کے صدر نے بیان دہرایا، کہا عورتوں اور بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ امریکی ویٹو پر خامنہئی نے کیا غصے کا اظہار، کہا ایک مجرم کی پھانسی پر شور مچانے والے 30,000 فلسطینیوں کے قتل پر خاموش ہیں۔ یوکرین جنگ کے 2 سال پورے، ایران نے رشیا کو بیلسٹک میزائل دینے کے الزامات رد کر دیے۔ آئی پی سی اور سی آر پی سی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، نئے کرمنل لاز پر 1 جولائی سے عمل، نوٹیفیکیشن جاری۔ کانگریس اور آپ نے دہلی، گجرات، گوا اور ہریانہ میں سیٹوں کی تقسیم پر سمجھوتے کا کیا اعلان۔ ہلدوانی فساد کے اصل ملزم عبد الملک کو دہلی میں اتراکھنڈ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے اس دوران پیرس میں ایک بار پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف اس بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایک دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے جنگ کے بعد کے غزہ کے حوالے سے ایک منصوبہ پیش کیا، لیکن حماس اور فلسطینی اتھارٹی دونوں نے اس منصوبے کو رد کر دیا۔ امریکہ نے بھی اس منصوبے پر تنقید کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ غزہ کے لوگ شدید خطرے میں ہیں اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ہفتے کی صبح دیر البلح، خان یونس اور رفح میں 70 سے زیادہ حملے کیے اور سویلین گھروں کو نشانہ بنایا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 92 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ میں 2007 سے حماس کا کنٹرول ہے اور غزہ 2007 سے ہی اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کے فلسطینیوں پر ایسی بپتا آن پڑی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، وہ لوگ بھوک سے نڈھال ہیں۔ مسلسل آگ اور دھوئیں کی وجہ سے ان کی آنکھیں اور صحت متاثر ہو رہی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ ایک 2 مہینے کا بچہ محمود فتح غذا کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق ادارے اوچا نے بتایا کہ غزہ میں قحط کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، صحت کی خدمات ٹھپ ہوتی جا رہی ہیں۔ جمعے کو اسرائیل نے ایک مشہور فلسطینی کامیڈین محمد زیتار کے گھر پر بمباری کی، جس سے کم 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے غزہ کے بارے میں نتن یاہو کے منصوبے کو رد کر دیا۔ اسامہ حمدان نے بیروت لبنان میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو ایسے خیالات پیش کر رہے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ واشنگٹن کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے، فلسطینی عوام کی بھی ایک آواز ہونی چاہیے، انہیں بھی ووٹ دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔
موساد کا ایک ڈیلیگیشن ڈیوڈ برنیا کی صدارت میں پیرس پہنچا. وہ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی کے چیف کے ساتھ یہ دورہ کر رہے ہیں. امریکہ، ایجپٹ اور قطر اس بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں. نتن یاہو حکومت پر سیز فائر کے لیے اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے کافی دباؤ ہے، لیکن اب تک وہ اس دباؤ میں نہیں آئے ہیں اور حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب تک وہ حماس کی فوجی طاقت ختم نہیں کر دیتے، اسے مٹا نہیں دیتے اور ہوسٹیجز کو چھوڑا نہیں لیتے، وہ حملے نہیں روکیں گے. وائٹ ہاؤس کے نمائندے بریڈ گرگ نے اس ہفتے اسرائیلی وزیر دفاع یوف گینٹس سے تل ابیب میں ملاقات کی تھی. اس سے پہلے انہوں نے قاہرہ میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی. حماس کے عہدیداروں نے بتایا کہ جس منصوبے پر بات چیت ہو رہی ہے اس کے مطابق لڑائی میں 6 ہفتے کا وقفہ دیا جائے گا اور 200 سے 300 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 35 سے 40 اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا. اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف اور CIA ڈائریکٹر نے نومبر میں ایک ہفتے کے سیز فائر میں اہم رول ادا کیا تھا، جس کے دوران 80 اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کیا گیا تھا. مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کم سے کم 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں 7210 فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. رفح میں کیے گئے ایک حملے میں ایک مسجد شہید ہو گئی. حزب اللہ کے ایک میزائل حملے میں بعض اسرائیلی سپاہی زخمی ہوئے. اسرائیلی فوج نے بھی کہا کہ اس نے ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے. 7 اکتوبر کو جب غازہ جنگ شروع ہوئی تب سے ہی حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی بھی جاری ہے. غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اب تک ساحلی پٹی میں اسرائیل کے حملوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 19,606 ہو گئی ہے، جبکہ 69,737 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. اسی مدت کے دوران مغربی کنارے میں ہونے والی جھڑپوں میں 406 فلسطینی ہلاک ہوئے اور 4,600 زخمی ہوئے. 7 اکتوبر کو حماس اور اسلامی جہاد کے حملوں میں کم سے کم 1,139 اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے. پہلے یہ تعداد 400 بتائی گئی تھی، لیکن بعد میں اسے ریوائز کیا گیا. اس کے علاوہ نومبر میں زمینی لڑائی شروع ہونے کے بعد سے کم 237 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے کہا کہ ساؤتھ غازہ کے خان یونس اور غازہ سٹی کے زیتون علاقے میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی فوری روکی جائے. ان ایکسپرٹس نے کہا کہ اسرائیل عالمی قانون پر عمل کرنے میں ناکام رہا ہے. امریکہ اب تک اسرائیل کی بھرپور فوجی مدد کرتا رہا ہے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ریڈ سی میں حوثیوں کے ساتھ اینٹی شپ کروز میزائلز کو تباہ کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی اور بتایا کہ ان میزائل سے خطے میں امریکہ کے فوجی جہازوں اور تجارتی جہازوں کو اور سمندری ٹریفک کو خطرہ تھا. یمن میں لاکھوں لوگوں نے غازہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرہ کیا. یمن کے کئی شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں. یمنی غازہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل میں اور ریڈ سی اور خلیج عدن میں حملے کر رہے ہیں. دارالحکومت صنعاء میں سب سے بڑا مظاہرہ ہوا. اس موقع پر صہیونی جرائم اور عالمی خاموشی کی مذمت کی گئی. غازہ جنگ کے 141 دن پورے ہو چکے ہیں. انصاف کی عالمی عدالت ICJ میں فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کے قبضوں کے بارے میں سنوائی جاری ہے. قطر نے عالمی عدالت سے کہا کہ اسرائیل غازہ میں نسل کشی کر رہا ہے. کئی ملک عالمی عدالت میں بیانات دے چکے ہیں، جن میں ساؤتھ افریقہ، ایران اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہے. ان ملکوں نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے قبضوں کو غیر قانونی قرار دینا چاہیے اور عدالت کی ایسی رائے سے فلسطین مسئلے کو حل کرنے اور فلسطینی ریاست بنانے میں مدد ملے گی. برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا نے غازہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت جو کر رہی ہے وہ جنگ نہیں ہے بلکہ نسل کشی ہے. لولا نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے. حال ہی میں افریقن یونین کے لیڈرز سے خطاب کرتے ہوئے لولا نے ایسی باتیں کہی تھیں. لولا کی اس تقریر پر اسرائیل کافی بھڑک گیا تھا اور تل ابیب میں برازیل کے سفیر کو بلاتے ہوئے احتجاج کیا گیا تھا. اسرائیلی حکومت نے صدر لولا کو ناپسندیدہ شخصیت بھی قرار دیا.
ایران کی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے غازہ جنگ بندی قرارداد کو یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کرنے پر امریکہ پر غصے کا اظہار کیا. یہ تیسرا موقع تھا جب امریکہ نے یو این سیکیورٹی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کو ویٹو کیا. سپریم لیڈر نے کہا کہ اس سے انسانی حقوق کے بارے میں مغربی تہذیبوں کے دعوے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور ان کی منافقت اور کھوکھلاپن ظاہر ہوتے ہیں. خامنہئی نے کہا کہ مغربی ملک جو ایک مجرم کی پھانسی پر شور مچاتے ہیں 30,000 بے قصور لوگوں کی ہلاکت کو اندیکھا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ مغربی تہذیب کا اور ان کی جمہوریت کا اصل چہرہ ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں کے سیاستدانوں کے چہروں پر تو مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ بیماری پیدا کرنے والے کتے اور خون کے پیاسے بھیڑیے ہیں. خامنہئی نے کہا کہ آخرکار اسلام کے راستے کی ہی فتح ہوگی. انہوں نے کہا کہ غازہ کے لوگ اللہ کے بھروسے جی رہے ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں اور یہ ایک معجزہ ہے. امریکی کانگریس کے ایک ڈیموکریٹک رکن راؤ کھنہ نے عرب امریکن لیڈر سے ملاقات کرتے ہوئے غازہ جنگ اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی. غازہ جنگ کی وجہ سے امریکن مسلمز میں بائیڈن کی مقبولیت کافی کم ہوئی ہے. ایسا اندیشہ ہے کہ صدارتی الیکشنز میں بائیڈن مسلمانوں کی تائید سے محروم ہو جائیں گے. اسی پس منظر میں یہ ملاقات ہوئی اور مسلمانوں کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی گئی. یوکرین جنگ کے 2 سال پورے ہو چکے ہیں. اس 2 سال کی لڑائی کے بعد بھی یوکرینی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ایسٹ یوکرین کے کئی علاقوں پر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے اور اسے کرائمیا تک لینڈ کنیکٹیویٹی حاصل ہو چکی ہے. اس جنگ میں رشیا کو مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ کی بھرپور مدد حاصل ہے. رشیا نے 24 فروری 2022 کو یوکرین میں حملہ شروع کیا تھا. اس جنگ کی وجہ سے عالمی معیشت اور سپلائی چین متاثر ہوئی ہے. ایران نے رشیا کو بیلسٹک میزائلز دینے کے الزامات رد کر دیے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے نے مغربی میڈیا کی رپورٹس کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر کوئی ایسی انتظامی پابندیاں نہیں ہیں لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ رشیا یوکرین جنگ کے دوران ہتھیاروں کی سپلائی نہ دینے کا پابند ہے. لوٹتے ہیں انڈیا. آئی پی سی کرمنل پروسیجر ایکٹ اور ایویڈنس ایکٹ جیسے قانون اب تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. اس کے بجائے نئے کرمنل لاز پر عمل ہوگا اور جولائی کی پہلی تاریخ سے عمل کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. حال ہی میں تعزیرات ہند آئی پی سی کی جگہ اس قانون کو منظوری دی گئی تھی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ آنے والے 5 سال میں انڈیا کا نظام انصاف دنیا کا سب سے ماڈرن جدید کرمنل جسٹس سسٹم بنے گا. پارلیمنٹ میں بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ بل منظور کیے گئے ہیں جو تعزیرات ہند، ضابطۂ فوجداری اور ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لیں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان بلز کو منظوری دے دی ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں انہیں پاس کیا گیا. بی این ایس آئی پی سی کی جگہ لے گا. اس میں 20 نئے جرائم کو شامل کیا گیا ہے. ان میں منظم جرائم، دہشت گردی، ماب لنچنگ، ہٹ اینڈ رن، دھوکے کے ذریعے عورتوں کا استحصال، انڈیا سے باہر کسی کی خودکشی کی وجہ بننا، ملک کے اتحاد، سالمیت اور آزادی کو خطرے میں ڈالنا اور فیک نیوز پھیلانا شامل ہے. غداری قانون کو بھی بدلا گیا ہے. وزارت داخلہ نے 3 نئے قانون پر عمل کی تاریخ کے بارے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے دہلی، گجرات، گوا اور ہریانہ میں سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں سمجھوتا کر لیا ہے. عام آدمی پارٹی دہلی میں 4 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی اور کانگریس 3 سیٹوں پر لڑے گی. عام آدمی پارٹی کے جنرل سیکریٹری سندیپ پاٹھک نے بتایا کہ اپنے سیاسی فائدے کو بازو رکھتے ہوئے پارٹی نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا ہے کیونکہ پارٹی کا ماننا ہے کہ پارٹی سے زیادہ ملک اہم ہے. کانگریس اور عام آدمی پارٹی انڈیا اتحاد میں شامل ہے. آنے والے لوک سبھا الیکشنز میں بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن کا یہ اتحاد بنایا گیا ہے. حال ہی میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے بھی اتر پردیش اور دوسری ریاستوں میں اتحاد کا اعلان کیا تھا. ایسے امکانات بھی روشن ہیں کہ کانگریس اور ترنمول کانگریس بھی بنگال میں اتحاد کریں گے. اگر تمام اپوزیشن پارٹیاں مل کر سنجیدگی سے متحدہ طور پر بی جے پی سے مقابلہ کرتی ہیں اور کسانوں کا احتجاج بھی زور پکڑتا ہے تو اس سے بی جے پی کے لیے مشکلیں ضرور پیدا ہو سکتی ہیں. اس دوران بی جے پی کے سورسز نے بتایا کہ پارٹی اگلے ہفتے 100 امیدواروں کی ایک لسٹ جاری کرے گی. اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھی شامل ہو سکتا ہے. اس دوران آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم پارٹی اور جن سینا پارٹی جو پون کلیان کی پارٹی ہے اتحاد کا اعلان کیا ہے اور کئی امیدواروں کا اعلان بھی کیا ہے.
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पर फैलने वाले एक इलेक्शन शेड्यूल को फेक करार देते हुए एक बयान जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने कहा कि अब तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। एक्स पर इलेक्शन कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए सफाई दी। लोकसभा इलेक्शंस अप्रैल और मई में मुकर्रर हैं, लेकिन अब तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फसादात के बाद से फरार एक मुलजिम अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अब्दुल मलिक असल मुलजिम बताए गए और उनके खिलाफ हल्द्वानी फसाद के सिलसिले में साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया। अब्दुल मलिक और उनके बेटे अब्दुल मोईद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की गई थी और उनकी जायदाद कुर्क कर ली गई थी। जिस मदरसे को गिराने की वजह से एक गड़बड़ हुई वो अब्दुल मलिक ने ही बनाया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में होने वाले इस फिरके वाराना फसादात में 6 लोग मारे गए थे। इस गड़बड़ के सिलसिले में अब तक 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब हल्द्वानी के तमाम इलाकों से कर्फ्यू उठा लिया गया है। क्रिकेट, जो रूट ने इंग्लैंड की तरफ से शानदार बैटिंग करते हुए 120 नॉट आउट रन्स बनाए, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड को रांची में खेले जाने वाले चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन 353 रन्स पर आउट कर दिया। इसके बाद खेल खत्म होने तक इंडिया ने 7 विकेट पर 219 रन्स बनाए। इस तरह इस मैच में फिलहाल इंडिया की हालत कुछ पतली है। अभी इंडिया 134 रन से पीछे है। जिस वक्त खेल खत्म हुआ, जोरेल 30 पर और कुलदीप यादव 17 पर खेल रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 73 और शुभमन गिल ने 38 रन बनाए। सरफराज खान, जिन्होंने इससे पहले के टेस्ट में दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज बनाई थी, इस बार 14 पर आउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से शुएब बशीर ने 4 विकेट लेते हुए इंडियन टीम की कमर तोड़ दी। इंग्लैंड की टीम ने इससे पहले 7 विकेट पर 302 से आगे खेलना शुरू किया और सुबह के सेशन में 51 रन जोड़े। रविंद्र जडेजा ने 4 और आकाशदीप ने 3 विकेट लिए। ओली रॉबिन्सन ने इंग्लैंड की तरफ से 58 रन बनाए। इस सीरीज में इंडिया 2-1 से आगे है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया में से एक बार फिर। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए पेरिस में ताजा बातचीत। मूसा चीफ भी फ्रांस पहुंच गए। हमास ने नेतन्याहू का मंसूबा रद्द कर दिया। कहा इस्राएली वजीर आजम के ख्यालात कभी कामयाब नहीं होंगे। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 92 जाँ बहक। खान यूनुस और जैतून इलाकों में शदीद लड़ाई। अमेरिका ने हूसियों के एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स तबाह किए। यमन में लाखों लोग फलस्तीनियों की ताईद में सड़कों पर निकल आए। इसराइल जंग नहीं नस्लकुशी कर रहा है। ब्राजील के सदर ने बयान दोहराया। कहा औरतों और बच्चों का कत्ल किया जा रहा है। अमरीकी वीटो पर खामेनेई ने किया गुस्से का इजहार। कहा एक मुजरिम की फांसी पर शोर मचाने वाले 30,000 फलस्तीनियों के कत्ल पर खामोश हैं। यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे। ईरान ने रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल देने के इल्जामात रद्द कर दिए। आईपीसी और सीआरपीसी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। नए क्रिमिनल लॉज पर 1 जुलाई से अमल, नोटिफिकेशन जारी। कांग्रेस और आप ने दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में सीटों की तकसीम पर समझौते का किया ऐलान। हल्द्वानी फसाद के असल मुलजिम अब्दुल मलिक को दिल्ली में उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये थी आज की खबरें। सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।